اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاق یعنی جس کے بعد شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے 2 بار تک ہے، پھر عدت میں بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا عدت پوری کرنے کے لیے حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تم نے انہیں جو مہر دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، مگر جب دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر اے مسلمانوں تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہیں گے، یعنی حقوق ادا نہ کر سکیں گے، تو ان دونوں پر اس مالی معاوضے میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے۔ اس آیت کریمہ میں طلاق کے وقت جو حق مہر واپس لینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عام حالات میں چاہے شوہر نے کتنا ہی زیادہ حق مہر کیوں نہ دیا ہو، واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا ترجمہ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے ساتھ اسے واپس لوگے؟ البتہ اگر بیوی خود ہی شوہر سے علیحدگی چاہتی ہو اور خلا کا تقاضا کرے تو شوہر طلاق کے بدلے حق مہر واپس لے سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر غربت کے بعد اسے طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں کہ عدت کے بعد پھر آپس میں نکاح کر کے مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں عدت پوری کرنے کے لیے حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جو ایسا کرے
تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو، یعنی بے عملی اور سستی سے بچو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس کتاب اور حکمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے تم پر اتاری، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔